اس کے علاوہ حج ریلیٹڈ جو بھی کوسچنس ہیں کہ حج کے جو ریچولس ہیں، حج کے جو ڈیز ہیں، ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کو آپ شارٹ طریقے سے پڑھ لیں. اور جو ڈفرینٹ کانٹریکٹس ہیں جس میں الوکلا کمپنی سے کانٹریکٹ تھا، زمزم کانٹریکٹ ہے، یا الاسناد المتکامل کمپنی سے جو پاکستانی جو حج مشن کا کانٹریکٹ تھا. تو اس طرح کی جو کانٹریکٹس ہیں ان کو صرف پڑھنے کے، ان کانٹریکٹس میں کن کی رسپانسبلٹی ہے اور ان کانٹریکٹس میں جو ہے وہ پہلا فریق کون ہے، سیکنڈ پارٹی کون ہے، اور کس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے وہ پڑھ لیں. رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور انالیٹیکل ریزننگ کے اندر آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ یہی جو ہے نا جس طرح ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ بھائی ABCDE 5 نام دیے ہوئے ہیں، ان کے 5 جو ہے وہ پھر ان کے جو ہے وہ پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں. تو آپ ایک پیج پہ، رف پیج پہ ان کو لکھ لیں کنڈیشنز کو، اور 1 بائی 1 A سے آگے A کی کنڈیشن لکھیں، B سے آگے B کی کنڈیشن لکھیں، C کے آگے C کی کنڈیشن لکھیں. پھر جو کنڈیشن پہ پورا اترتا جائے اس حساب سے آپ کوسچنس پڑھ کے انالیٹیکل ریزننگ کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. انگلش کے اندر بھی زیادہ تر پری پوزیشنس آتی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیں. سائنونیم، اینٹونیم تو جو ہے نا بڑے واسٹ فیلڈ ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو ان کو جو ہے وہ آپ کو جو ہیں وہی پتہ ہیں، ان سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگری ڈس ایگری میں آپ کو زیادہ تر پازیٹیو اپروچ دیکھنی ہے، پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں دیکھنی ہے کہ بھئی آپ جو بھی آنسر ٹک کریں وہ پازیٹیو گیسچر جائے، نیگیٹیوٹی نہ ہو، کام چوری آپ کی جو نظر نہ آئے، اوور کانفیڈنس نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کام نظر آئے. یہ چیزیں آپ اگر کریں گے تو ہوپ فلی آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ اس کو کلیئر کر لیں گے. لاسٹ ٹائم میں نے دیا تھا اینڈ الحمدللہ آئی ہیو کلیئرڈ. تو بہت ایزی رہتا ہے، اٹس ناٹ ایز مچ ایز ڈیفیکلٹ. بس یہ ہے کہ تھوڑا کانسیپچول چیزوں کو پڑھیں، کیونکہ اب جو ہے نا وہ ڈیٹیل پڑھنے والا ٹائم نہیں ہے.